جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے الحمدللہ ایک جو حصہ تھا قواعد الصرف کا وہ ہم نے پورا کر لیا، جس میں پہلے نمبر پر تو ماضی مضارع امر کی گردانیں تھیں، اس کے بعد پھر آگے اسماء مشتقہ جو ہیں جن میں اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف اور اسم آلہ، تو یہ ساری چیزیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوں گی، کیونکہ ابھی ہم نے چند دن پہلے آپ کا وائوا لیا ہے۔ تو گرامر کا یہ اصول ہے کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے، مسلسل اس کا اجرا کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہر سطر جو ہے اور ہر حرف جو ہے وہ ایک نیا قاعدہ ہوتا ہے، نیا رول ہوتا ہے۔ تو جب زیادہ رولز ہوں تو پھر ان کو بار بار ریوائز کرنا ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم نے پیچھے جتنے ابواب وغیرہ پڑھے وہ تقریباً ثلاثی مجرد سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے یا ثلاثی مزید کی فی کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ حروف کی تعداد کے لحاظ سے اسم اور فعل کی ہم اقسام پڑھیں گے، یعنی جب بھی کوئی اسم ہمارے سامنے آتا ہے جیسے زید ہے، یا کوئی فعل ہمارے سامنے آتا ہے جیسے ضربہ ہے، تو ہم اس کے حروف کو گنتے ہیں کہ اس کے حروف کتنے ہیں۔ تو اس کے حروف کی گنتی کے اعتبار سے بسا اوقات جو ہے وہ 3 حرف ہوتے ہیں، بسا اوقات 4 ہوتے ہیں، اور بسا اوقات 5 حرف ہوتے ہیں۔ پھر آگے علم الصرف کے اندر چونکہ بہت سارے اوزان ہیں، اور ان اوزان کے اندر بعض حرف ایسے آ جاتے ہیں جن کو حروف زائد کہتے ہیں، یعنی الف و یا عموماً، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو وزن پر پورا اترنے کی وجہ سے حروف اصلی کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم نے قواعد الصرف اس کتاب کے بالکل آغاز میں حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو حروف اصلیہ میں ناصارہ تھا بر وزن فعالہ، تو اس کے سارے حروف جو ہیں وہ اصلی ہیں، اور حروف زائدہ میں جو مثال تھی وہ تھی اجتنبا بر وزن افتعلا۔ تو افتعلا میں حمزہ اور تا یہ دونوں تو زائد ہیں، اور باقی جیم، نون اور با یہ حروف اصلیہ ہیں۔ تو حروف کی تعداد کے اعتبار سے اسم بھی کئی اقسام پر مبنی ہوتا ہے، اور فعل جو ہے وہ بھی کئی اقسام پر مبنی ہوتا ہے۔ تو آج کے ہمارے لیسن کے اندر ہم انہی کو پڑھیں گے۔ تو عام طور پر اسم جو ہے اس کی 6 اقسام ہوتی ہیں۔ تو فارسی کے اندر 6 کو کہتے ہیں شش اقسام، تو یہاں انہوں نے اسی کا نام فارسی کا ہی یہاں پر لکھ دیا ہے، شش اقسام۔ عربی میں آپ اس کو 6 اقسام کہہ سکتے ہیں، تو فارسی میں شش، تو چھٹی کلاس کو ششم کہتے ہیں، جماعت ششم۔ تو ہمارے پاس جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ پہلے اسم کی قسمیں بیان کریں گے، اور پھر آگے جا کر نیچے جو ہے وہ فعل کی اقسام بیان کریں گے۔ تو یہ حرف کی تعداد کے لحاظ سے ہے کہ کوئی بھی اسم جو ہے اس کے اندر کتنے حرف موجود ہیں۔ ان میں سے تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی بنیادی 3 قسم ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے ثلاثی، یعنی جس میں 3 حرف ہوں، ثلاثی۔ ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، ثلاثتن 3 کو۔ رباعی جس میں 4 حرف ہوں، اور خماسی جس میں 5 حرف ہوں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی، یعنی ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی کی بھی 2 ہیں، اور خماسی کی بھی 2 ہیں۔ مجرد سے مراد یہ ہے کہ صرف وہی 3 ہی ہیں، اور مزید فی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ان 3 سے کچھ زائد حروف بھی ہیں۔ مجرد سے مراد محض 3 ہی ہیں، اور مزید فی سے مراد اس میں کچھ زائد بھی ہیں۔ تو وہ آگے پھر تعریف میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا
کہ زائد کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ثلاثی مجرد کی دونوں قسمیں بیان کی ہیں۔ اس طرح سے اسم کی کل 6 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، ثلاثی مجرد۔ ثلاثی کا معنی 3 حرفی اور مجرد صرف 3 حرفی۔ مجرد محض اور صرف کے معنی میں آتا ہے صرف 3 حرفی، یعنی اس میں کوئی حرف زائد نہیں۔ تو ثلاثی میں 3 اور مجرد میں صرف 3 حرفی۔ اب اس کی تعریف یہ ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، یعنی حروف اصلی 3 ہی موجود ہوں، کوئی زائد حرف اس میں موجود نہ ہو۔ جیسے فلسن، فلسن کا معنی ہے پیسہ، زمان کا معنی ہے زمانہ۔ اب فلسن میں تینوں کے تینوں حرف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اسی طرح زمان ان میں تینوں کے تینوں حرف اصلی ہیں، کوئی حرف جو ہے وہ زائد نہیں ہے۔ جبکہ ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں 3 حرف اصلی موجود ہوں، یعنی حرف اصلی تو 3 ہی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو۔ جیسے زمان، زمانہ اس میں الف زائد ہے، تو زمان اصل میں فعال ان کے وزن پر ہے۔ تو حرف اصلی وہ ہوتا ہے جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہو، اور جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو، اس سے ہٹ کر ہو، اس کو حرف زائد کہتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے۔ یہ تو ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ اس کے بعد پھر آگے ہے رباعی مجرد۔ رباعی چونکہ 4 حرفی کو کہتے ہیں، یعنی صرف 4 حرفی، جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جس طرح ثلاثی مجرد میں تھا کہ 3 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، یہاں بھی 4 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جیسے جعفر درہم، جعفر بندے کا نام ہے اور درہم چاندی کا ایک سکہ ہے۔ تو اس میں چاروں کے چاروں حرف اصلی ہیں، جعفر ان میں بھی چاروں اصلی ہیں اور درہم ان میں بھی چاروں اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اب رباعی مزید فی میں حرف زائد بھی ہوتا ہے جس میں 4 حروف اصلی بھی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو۔ جیسے قندیل، فانوس، چراغ، اس میں یا زائد ہے، قندیل میں یا جو ہے وہ زائد ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے 5 حرفی خماسی مجرد جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ جیسے سفرجل، یہ ایک بہی دانہ یا بہی کا درخت پایا جاتا ہے جس کو عربی زبان میں سفرجل کہتے ہیں۔ اور خماسی مزید فی جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، یعنی 5 حروف اصلی کے ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہونا چاہیے۔ جیسے عذرفوتن، یہ سفید رنگ کا ایک کیڑا ہے جس کو عذرفوتن کہا جاتا ہے، اس میں واو زائد ہے۔ تو اصطلاح میں انہیں 6 اقسام کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کوئی بھی جب اسم ملے گا وہ یا تو 3 حرفی ہوگا یا 4 حرفی ہوگا یا پھر وہ 5 حرفی ہوگا، اور پھر اس میں تینوں حرف اصلی ہوں گے یا چاروں حرف اصلی ہوں گے یا 5 حرف اصلی ہوں گے، کوئی زائد نہیں ہوگا۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ اس میں کوئی حرف زائد بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر آگے ہے تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ اوپر کی اقسام تھی اسم کی کہ اسم جو ہے وہ تینوں طرح سے ہوتا ہے، 3 حرفی بھی ہوتا ہے، 4 حرفی بھی ہوتا ہے، 5 حرفی بھی ہوتا ہے۔ پھر 3 حرفی میں تینوں حرف اصلی بھی ہوتے ہیں، کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے تو وہ مزید فی بن جاتا ہے۔ اگر سارے اصلی ہوں تو ثلاثی مجرد اور ان میں کوئی زائد ہو تو ثلاثی مزید فی۔ اسی طرح چاروں اصلی ہوں تو رباعی مجرد اور چاروں اصلی کے ساتھ کوئی زائد بھی ہو تو رباعی مزید فی۔ 5 اصلی ہوں تو خماسی مجرد، اور اگر ان میں کوئی ایک زائد بھی آ جائے تو وہ خماسی مزید فی۔ اسی طرح تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی اقسام بھی ہیں، تو فعل کی اقسام بھی اسی اعتبار سے 3 ہیں جس طرح اسم کی 3 اقسام ہیں، لیکن اس میں صرف رباعی تک ہوتا ہے، 3 نہیں بلکہ آپ کہہ لیں 2 قسمیں ہیں، ایک ثلاثی ہے اور ایک رباعی ہے، ثلاثی اور رباعی بس، خماسی نہیں ہوتا فعل۔ تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی، یعنی فعل خماسی نہیں ہوتا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ جس طرح اسم کے اندر
سلاسی کی دو تھیں، ربائی کی دو تھیں، اسی طرح فعل کے اندر بھی سلاسی کی بھی دو قسمیں ہیں اور ربائی کی بھی دو قسمیں۔ سلاسی کی دو قسمیں سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی، اور ربائی کی دو قسمیں ربائی مجرد اور ربائی مزید فی۔ اب سلاسی مجرد کون سا ہے؟ سلاسی مجرد یہ وہ فعل ہے جس میں تینوں حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے داخلہ نصرہ۔ اب اس کے تینوں حرف اصلی ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ جبکہ ثلاثی مزید فی میں یہ وہ فعل ہے جس میں تین حرف اصلی تو ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اخرجہ، اکرما، ان میں حمزہ زائد ہے۔ تو اخرجہ جو ہے یہ اصل میں وزن ہے افعلہ، تو افعلہ میں جو حمزہ ہے وہ اس حمزہ کے بدلے میں، اور فا خا کے مقابلے میں، عین جو ہے وہ را کے مقابلے میں، اور جیم جو ہے وہ لام کے مقابلے میں۔ تو خاراجہ، 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 یہ تین جو ہیں یہ تو فاعل لام کے مقابلے کی وجہ سے اصلی ہیں، اور حمزہ جو ہے وہ حمزہ کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے زائد ہے، اور یہی معاملہ اکرامہ میں بھی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ہے ربائی مجرد۔ یہ وہ فعل ہے جس میں چاروں حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد نہ ہو، جیسے بعثر، دحرج۔ تو ان کا وزن ہم آگے پڑھیں گے۔ فعلل جو ہے یہ ربائی مجرد کا وزن ہے، اور اس کے ابواب جو ہیں وہ مستقل آگے موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہے ربائی مزید فی۔ تو ربائی مزید فی میں وہ فعل جس میں چاروں حروف اصلی تو ہوں اور ساتھ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرج۔ تو اس میں تا جو ہے وہ زائد ہے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس اسم کی 6 اقسام اور فعل کی جو ہے وہ 4 اقسام ہمارے پاس آ گئی۔ اسم کی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ربائی مجرد، ربائی مزید فی، اور خماسی مجرد، خماسی مزید فی 6۔ اور فعل کے اندر ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، اور ربائی مجرد اور ربائی مزید فی، یہ ٹوٹل جو ہیں 4 اقسام ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے سوالات ہیں، تدریب ہے، جن میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی اقسام بیان کریں، یعنی حروف کی تعداد کے لحاظ سے فعل کی اقسام بیان کریں۔ تو فعل کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، اس کی ابتدا میں 2 ہیں، ثلاثی اور ربائی، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 ہیں، ربائی مزید فی، ربائی مجرد، اور ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد۔ اور اس کے بعد پھر آگے 6 اقسام کون سی ہیں، مثالیں دے کر واضح کریں۔ تو 6 اقسام یہ اسم کی جو 6 قسمیں ہیں، ثلاثی، ربائی اور خماسی، اور ان میں سے پھر ہر ایک کی 2 درج ذیل خالی جگہیں مناسب لفظ سے پر کریں۔ نمبر 1، جس کلمہ میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو اسے ثلاثی مجرد کہتے ہیں، یعنی 3 حرف اصلی موجود ہیں، کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ نمبر 2، جس اسم میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو تو اسے خماسی مزید فی کہیں گے، کیونکہ حرف زائد بھی موجود ہے۔ تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی 2 اقسام ہیں، یعنی ثلاثی اور ربائی، اور پھر آگے جا کر اس کی ان میں سے ہر ایک کی 2 ہو جاتی ہیں، ٹوٹل 4 ہے۔ تو ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ یہیں پر ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم نے گویا کہ تعداد حروف کے لحاظ سے اسم کی اقسام اور فعل کی اقسام دونوں چیزیں پڑھی ہیں۔ اسم کی 6 قسمیں ہیں، فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ اسم کی ثلاثی، ربائی اور خماسی، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 جبکہ فعل کی ثلاثی اور ربائی اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن ہے۔ اب اسی سے متعلق اگر کسی کے پاس کوئی کویشچن ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ دہراجہ اور تدہراجہ کا کیا مطلب ہے؟ دہراجہ کے شروع میں تا نہیں ہے اور تدہراجہ کے شروع میں تا ہے، یہ فعللہ کا وزن ہے اور وہ تفعللہ کا وزن ہے۔ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی ایک ہی ہوگا، صرف صیغہ بنانے میں
اس میں شروع میں تا آ جاتی ہے اور وہاں پہ تا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جو ہیں ضرب یضرب ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، اور اس کو جب ہم مزید فی میں لے کے جاتے ہیں تو وہ ضارب یضارب بن جاتا ہے، یا تضارب یتضارب بن جاتا ہے. تو وہ ابواب کے اندر گھومتا پھرتا رہتا ہے. یہ ابواب کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سمیسٹرز میں جو ہے نا وہ پڑھیں گے کہ کون سا باب جو ہے اس کی کیا خصوصیت ہے. تو وہ انشاءاللہ جب ایک باب سے کوئی صیغہ نکل کر کسی دوسرے باب میں جاتا ہے تو اس کی کوئی خاصیت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. جی باقی ہمارا چونکہ مڈ ٹرم ہو چکا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو اسائنمنٹ اور پروجیکٹ کا کہا تھا. آپ میں سے کس کس نے اسائنمنٹ شروع کر دی ہے؟ سر ابھی تو شروع نہیں کی، لیکن سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ٹاپک کس طریقے سے چوز کریں گے، کیا سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی. آپ اگر آپ خود ہی ٹاپک اسائن کر دیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. ٹاپک تو ہو سکتے ہیں وہ جو جس طرح ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ٹاپک کوئی بندہ بھی لے سکتا ہے. میں ابھی بتا دیتا ہوں، باقی یہ ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں جی، اور کوئی اور کس نے شروع کی ہے؟ سر شروع تو نہیں کی، ایک دفعہ ذرا دوبارہ ذرا بتا دیں اسائنمنٹ کے بارے میں. اسائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک ٹاپک لے لیں، اس کو ہماری اس کتاب سے یا دیگر گرامر کی بک سے یا نیٹ سے آپ چیزیں سرچ کر کے ایک ٹاپک جو ہے وہ اس کا ایک پورا مضمون بنا کر جو ہے وہ جو 2 صفحوں پر ہو 3 صفحوں پر ہو وہ آپ نے کمپلیٹ کر کے جو ہے ہمیں جمع کروانا ہے. اور بعد میں پھر وہی جو ٹاپک ہوگا اسی کو آپ نے بیان کرنا ہے بطور ٹیچر کے. آپ نے ٹیچر بن کر بیان کرنا ہے. سر میں کہہ رہی تھی اگر ہم اس کو خود سے رائٹ کریں گے، ہمیں اس کا اگر اس پہ نہیں چلیں آتی جتنے پڑھانے. لوگ یہاں موجود ہیں ان کو میں ٹاپک بتا دیتا ہوں. یہ میرے سر پاس میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جی ہم اس کو اپنے اس میں پین سے یا ایسے لکھے تو اس کو ہم اپلوڈ کیسے کریں گے؟ وہ LMS پر اسائنمنٹ کا باقاعدہ وہ ایک پورشن موجود ہے، تو تو وہ اس میں آپ پکچر ساتھ اپلوڈ ہو بھائیوں جائے گی؟ جی اس میں پکچر اپلوڈ ہو جائے گی؟ اس پہ پکچر بھی ہو جاتی ہے، PDF بھی ہو جاتی ہے. کوشش کریں PDF کر کے کریں. اگر پکچر کریں گے تو پھر آپ کو 2-3 دفعہ کرنا پڑے گا، لیکن وہ ہو جائے گی. جی سر. ہاں ٹھیک ٹھیک. اس میں یہ سارے آپشن موجود ہیں. پچھلے جتنے سمیسٹر چل رہے ہیں ان سب کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ کیا گیا ہے. تو میں ایک یہ جو ہماری لسٹ اس وقت میرے سامنے جو نام شو ہو رہے ہیں اس ترتیب سے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے میرے پاس نام ہے لائبہ جاوید. آپ لوگ اپنے پاس لکھتے رہیں، دوبارہ نہیں پوچھنا کیونکہ مجھے بھی پھر یاد نہیں رہے گا. میں اپنے پاس لکھ نہیں رہا ہوں لیکن آپ سب لوگ اپنے پاس لکھتے جائیں جس جس کا نام آئے. ٹھیک ہے، لائبہ جاوید آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اسم کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف. آپ نے صرف اسم کے بارے میں لکھ کے لانا ہے. ٹھیک ہے، اسم کی تعریف اور پھر اسم کی اقسام، کون کون سے اسماء ہو سکتے ہیں، جتنے بھی تفصیلات آپ اسم کے بارے میں لکھ سکتی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے. جی لائبہ جاوید آپ نے سن لیا ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی سر. چلیں جی آگے ہیں جی ہمارا شاہد. لیکن کوئی بھی اسائنمنٹ جو 3 پیجز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا شاہد آپ نے فعل کے بارے میں لکھنا ہے. جی شیخ. فعل کی تعریف، اس کی اقسام، اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، بس 3 پیجز تک آپ پورا کریں گی. اور کوشش کریں یہ 2 ہفتوں کے اندر اندر ہر بندہ اسائنمنٹ تیار کر لے کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے تدریس بھی شروع کرنی ہے، یہ لیٹ نہیں کرنا ہے. جی آگے ہیں ہاں محمد سرمد. ہاں جو بندہ موجود ہے وہ فوراً بتائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کو پتہ چل گیا ہے. تو آپ نے حرف کے حوالے سے مکمل تفصیلات دیکھنی ہے، حرف کی تعریف اور حرف کی پھر آگے بے شمار اقسام ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ مختلف بکس سے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے ہے جی سر. عرفان قیوم صاحب. جی شیخ. آپ نے تو پہلے اسائنمنٹ چونکہ تیار کی بھی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیسے تیار کرتے ہیں. جی شیخ. ہاں تو آپ جو ہے فعلوں میں سے فعل ماضی کے حوالے سے آپ تیار کر کے لائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی اس ٹھیک کے ہے بعد شیخ. آگے ہیں خنسا عمران. جی سر. آپ فعل مضارع کے حوالے سے لکھ لیں. اوکے سر. آگے ہیں کرن جبین، آپ فعل امر پہ لکھ لیں.
جی سر. جی کرن جبین موجود ہیں آپ؟ جی سر ٹھیک ہے. ہاں. اس کے بعد آگے ہیں مونا نعیم. جی سر. آپ نے فعل لازم اور فعل متعدی ان کے بارے میں لکھنا ہے. سر میں وہ اس میں فائل نہ کر لوں؟ اس میں فائل، جی سر. چلیں آپ اس میں فائل کر لیں اگر آپ کا اس میں فائل کے بارے میں زیادہ مطمئن ہے. جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں فائل ہی کر لیں، کوئی حرج نہیں. جی سر ٹھیک. ہاں چلیں جی. اس کے بعد ہے قاسم نثار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ فعل لازم اور متعدی کر لیں، جی ٹھیک ہو گیا. دونوں کا کرنا ہے. جی جی اس کے بعد آگے ہیں ثنا خان. آپ فعل معروف اور مجہول کر لیں. جی سر انشاءاللہ. جی جی. آگے ہیں ام کلثوم. جی شیخ سر. آپ فعل مثبت اور منفی کر لیں، بلکہ یہ چھوڑ دیں، آپ اسم مفعول کر لیں. ٹھیک ہے. ان کا اسم فاعل تھا، آپ اسم مفعول کر لیں. ٹھیک ہے. اور آگے ہیں زریاب احمد. جی سر. آپ اس میں تفضیل پہ کریں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. اب کلاس میں ہمارے پاس جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کے ہو گئے ہیں، تو ہمارے پاس جو چیزیں بچ گئی ہیں، ایک فعل مثبت اور منفی بچ گیا ہے، اور پھر اس میں ظرف، اس میں آلہ، اور اس میں تفضیل تو خیر ہو گیا نا، اس میں ظرف اور اس میں آلہ. تو جو لوگ باقاعدہ کلاس میں آج نہیں آئے ہیں وہ لیکچر جب سنیں تو وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ان موضوعات میں سے کوئی ایک موضوع منتخب کر سکتے ہیں، 6 اقسام میں سے کر سکتے ہیں، یا جو موضوعات میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں ان کوئی بندہ اگر ڈبل بھی کر لے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے. ہر بندہ علیحدہ طور پہ الگ سے اپنا موضوع جو ہے وہ تیار کرے گا، ورنہ وہ پھر اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ یہاں نقل ہے تو یہاں پہ ایک دوسرے سے تعاون لیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں تو آپ لوگ کوشش کریں آج سے ہی جو ہے سوچنا شروع کر دیں، 1-2 دن سوچیں، اس کے بعد پھر اس کا مواد تلاش کریں، اور 10 دن کے اندر اندر، کیونکہ میں نے آج سے 10 دن کے بعد جو ہے نا LMS پر باقاعدہ لگا دینا ہے اعلان کہ آپ کے پاس صرف جو ہے اب 5 دن یا 10 دن ہے، 10 دن کے اندر اندر آپ اپنی اسائنمنٹ جو ہے اس کو اپلوڈ کریں اور مجھے بھی پرسنل میں بھیجیں، کہ آپ لوگوں نے وہاں بھی اپلوڈ کرنی ہے اور مجھے واٹس ایپ پہ بھی بھیجنی ہے. انشاءاللہ سر. ہاں چلیں جی. اب اگر کوئی کسی کے ذہن میں اشکال باقی ہے اسائنمنٹ کے حوالے سے، پروجیکٹ کے حوالے سے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم جی. سوری سر. سر اصل میں ایک چیز مجھے ویسے آپ سے پوچھنی تھی، اگر ہم چینج کرنا چاہیں ٹاپک تو اس کے لیے آپ کو انفارم کرنا پڑے گا یا اجازت درکار ہے اس کے لیے، یا کیا طریقہ ہوگا؟ نہیں مجھے بتا کے چینج کرنا ہے، اب خود اپنی مرضی سے چینج نہیں کرنا ہے. اس طرح تو پھر سارے لوگ چینج کرنے پہ لگ جائیں گے اور پھر فائنل نہیں ہو پائے گا. کوشش کریں جو مل گئی ہے اسی پہ محنت کریں. اوکے سر. ہاں اس کا اسائنمنٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، جو ہم آپ کو بک پڑھا رہے ہیں، آپ اس سے ہٹ کر بھی اس علم کے بارے میں آپ کے پاس علم کے سورسز آ جائیں. اگر کہیں پہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہاں سے ہٹ کر کسی اور بک سے، نیٹ سے، آج کل تو نیٹ پہ ماشاءاللہ ہر چیز ہی دستیاب ہے، تو آپ کو کم از کم دیگر سورسز جو ہیں ان کا علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں اور کہاں پہ موجود ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.